آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا منی ولاگ لے کے آیا ہوں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اتنے دن کہاں بزی رہا. 2 ہفتے سے میرا ولاگ نہیں آ رہا تھا, تقریباً 15 سے 16 دن ہو گئے ہیں. اور میرے واٹس ایپ پر بھی میسج آ رہے تھے اور ٹک ٹاک پر کمنٹس بھی آ رہے تھے کہ کاشف بھائی آپ کا ولاگ کیوں نہیں آ رہا. تو میں نے سوچا یار آپ کو اس جواب بھی دے دوں, اور اس کے ساتھ ہی آج سے میرا ولاگ بھی ریگولر سٹارٹ ہو چکا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیوں نہیں ویڈیوز بنا رہا تھا. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہم یہاں پہ گراؤنڈ میں آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ کچھ ہمارا ارادہ تو کھیلنے کا تھا, لیکن سامنے والی ٹیم ڈر کے پتہ نہیں ڈر کے مارے نہیں یا کہہ رہے تھے کہ شام کو آئے گی, اس لیے ہم یہاں پر آئے. میں نے کہا آپ کے ساتھ کوئی کام اور تو نہیں, آپ کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کر لیتے ہیں. میں نے احمد کو کیمرہ پکڑایا اور احمد میری ویڈیوز بناتا رہا, اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اپنے کزنس کی شادی میں بزی تھا. ہمارے گاؤں کے اندر ہی تھی اور سارے ساتھ گھر والوں کے تھی, تو اس لیے میں نے کوئی ولاگ نہیں بنائے. اور دوستوں کے بھی میسج آ رہے تھے یار کاشف ہمارے لیے ولاگ, آپ اچھے ولاگ بناتے تھے. اس طرح کے ولاگ کوئی بھی نہیں بناتا تھا, آپ کا کانٹینٹ بھی یونیک تھا اور آپ کی ویڈیوز ہم مزے سے دیکھتے تھے, سارا ماحول بھی دیکھتے تھے. تو میں نے کہا یار آج سے انشاءاللہ ریگولر سٹارٹ ہو گیا. آج پہلا ولاگ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد ہمارے ولاگ آتے رہیں گے اور ریگولر بیس پر ہی آتے رہیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ ہم نے بہت سارے انجوائے کیے. یہاں پہ ٹیم میٹ تو نہیں ہے آگے سامنے, انہوں نے کہا کہ ابھی گراؤنڈ میں تھوڑا سا پودے تھے تو انہوں نے کہا اس کی صفائی کی جائے اور ہم شام کو کھیلنے کے لیے آئیں گے. تو یہاں پر بچے بھی آئے ہوئے تھے گراؤنڈ کی صفائی کرنے کے لیے. ہم نے کہا یار ان کے پاس چلتے ہیں, اور ان سے پوچھا کہ کب ہوگا میچ, تو انہوں نے کہا شام 4:30 بجے میچ ہے. تو میں نے کہا یار آج تو میرا ولاگ یہیں پر ہے, میں کیونکہ چھوٹا ولاگ دیتا ہوں تو صرف آپ کو بتانے کے لیے بھی یہ ولاگ بنایا تھا. اور میرا ولاگ جو ہوتا ہے وہ ایک چھوٹا سا کلپ ہوتا ہے, تو میں اس ولاگ میں تو نہیں بنا پاؤں گا. انشاءاللہ جب اگلی بار میچ ہوگا تب میں آپ کو اس کی بھی ویڈیو دکھاؤں گا, کون سی ٹیم ہے یہ, کیا ہم نے کھیلا ہے, کیا کیا ہے, ٹھیک ہے. اور میرا ایک کام یہ ہے کہ میں ایک دن میں صرف ایک ہی ولاگ بناتا ہوں. لوگ ہوتے ہیں کہ ایک دن میں 2 3 ولاگز بنا لیتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو اپلوڈ کرتے لیتے ہیں, لیکن نہیں, میں اپنے دن میں صرف ایک ہی ولاگ بناتا ہوں اور وہی اپلوڈ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے احمد کو کہا یار بائک لے آؤ, ہم چلتے ہیں واپس. اور احمد بہت سپیڈ میں بائک لے کے آئے. میں نے اس کو ڈانٹا بھی تھا کہ یار بائک نہیں بگانی, پھر بھی یہ بائک بگائے. میں نے اس کو اتار دیا کہ تم پیچھے بیٹھو, میں خود ہی چلاتا ہوں. اس کے بعد ہم جائیں گے سوئمنگ پول پر نہانے کے لیے. آپ نے شاید ٹک ٹاک پر ویڈیو دیکھ بھی لی ہوگی یار. ہم ٹک ٹاک پر سوئمنگ پول پر چلیں گے. میرے ساتھ کزن بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنی محنت تم کیوں کر رہے ہو. میں نے کہا یار اپنے دوستوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے اور خود کو وائرل کرنے کے لیے, مجھے کوئی شوق نہیں ہے پیسوں کا. میرے دوستوں نے کہا یار تم ٹک ٹاک کا یو کے کا اکاؤنٹ بنوا لو. میں نے کہا یار یو کے کا اکاؤنٹ میں نے نہیں بنوانا, میں نے صرف فیم حاصل کرنا ہے, اس کے بعد دیکھیں گے جو ہوگا سو ہوگا. میں نے صرف فیم ہی حاصل کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم گھر پہنچے, گرمی بہت تھی تو ہم نے ٹھنڈا پانی پیا, برف بنی ہوئی تھی بوتلوں میں ساری, اور احمد نے بھی پانی پیا. یہاں سے تو آ کے سو ہی گیا کہ اتنی یار گرمی ہے. اور اس کے بعد میرے کچھ دوست بھی میرے ساتھ آ گئے اور مجھے کہا کہ یار ہم نہانے چلتے ہیں. تو گرمی بہت زیادہ تھی, میں نے کہا یار چلو نہانے چلتے ہیں, انجوائے بھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ولاگ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. تو سب جلدی نیچے اترے اور ہم 4 لوگ باہر آئے, اور 12 کے 4 لوگ ہم بائک پہ سوار ہو گئے. 4 لوگ ہم جا رہے تھے, بہت ہی گھٹن ہو رہی تھی. میں تو چلا رہا تھا, مجھے تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا. یہ سارے مجھے کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھو, میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے. میں نے کہا یار میں اب آگے ٹینکی پر تو آگے ہوں, اب آگے کیسے بیٹھوں. تو میں نے انہیں انٹرٹین کرنے کے لیے میں نے ایکسیلیٹر کو وہ نٹ کو کھینچ دیا, اور میں نے کہا یار دیکھو میں بغیر ایکسیلیٹر کو دبائے میں ایک سپیڈ میں چل رہا ہوں, 30-40 کی سپیڈ میں جا رہا ہوں. اس کے بعد ہم سیدھا پہنچے سوئمنگ پول پر. یہ بھی انٹرٹین ہو گئے تھے وہ ان پہ, اور ہم نے انہوں نے کپڑے وغیرہ اتارے. میں نے کہا میں نے تو ایسے ہی نہانا ہے نا میری. تو پھر میں نے احمد کو سامان وغیرہ نکال کے دیا کہ یہ میرا سامان رکھو, یہ نہ ہو کہ پیسے گیلے ہو جائیں سارے. اور پھر ہم نہانے کے لیے چلے گئے. میں نے موبائل بھی رکھ دیا تھا, لیکن بعد میں موبائل اٹھا لیا اور ہم نے خوب انجوائے کیا اس میں. اور پانی نظر آنے میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پانی صاف نہیں ہے, لیکن پانی صاف تھا. اس کے اندر کلر ہی ایسے گرین کیا ہوا ہے, اور تاکہ پتہ چلے کلر لگے. باقی اس کا کلر نہیں کیا ہوا تھا, بچوں والا جو ہے اس کا پانی صاف آ رہا تھا, اور جو بچوں والا تھا اس کا پانی بھی ٹھنڈا تھا. مجھے پتہ نہیں لگا. ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا اس کو. میں نے سارے ویڈیو کو میں نے تیز کر لیا. منی ولاگ میں ایسا ہی ہوتا ہے. میں اندر چلا گیا, میں نے کہا سارے مجھے دیکھنے لگے کہ کہیں موبائل واٹر پروف ہے, سارے میری طرف ہی توجہ ہو گئے. لیکن میں نے کہا نہیں یار واٹر پروف نہیں ہے, لیکن میں اس کو سنبھال کے ولاگ بنا رہا ہوں. یہ آپ کے لیے ولاگ بنا رہا ہوں یار, آپ اب تو سبسکرائب کر لیں یار. اتنی محنت میں کر رہا ہوں آپ کے لیے اب, لیکن اب بھی آپ سبسکرائب نہیں کر رہے. دیکھ لو اپنے موبائل کو میں نے وہ کر دیا, پانی میں اپنے موبائل کو لے گیا, پھر بھی آپ یار سبسکرائب نہیں کر رہے. تو اس کے بعد ہم سیدھا چلے گئے ہوٹل پہ. ہم نے کہا بھوک بہت زیادہ
मैंने ऑर्डर दिया, मैंने कहा यार कुछ खाते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो हम सारे बैठे रहे यहाँ पे और इसके साथ खाना है और उसको ख़त्म भी कर लिया। वीडियो बनाने का हमें याद ही नहीं रहा क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी। और इसके साथ हम वहाँ पे बोतल पीने का मुझे मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने कहा यार कहीं और जाके बोतल पीते हैं। तो हम वापस आए दूसरी दुकान पे, वहाँ पे रुक के हमने बोतल पी। और इसके साथ ही आज के व्लॉग का करते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।